اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین ازہری، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، مفتی نذیر جان نعیمی، علامہ رضوان نقشبندی، مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، مفتی وسیم اختر المدنی، علامہ عمران شامی، علامہ اشرف گورمانی، علامہ رفیع الرحمان نورانی، علامہ غلام مرتضیٰ مہروی، علامہ ضیاء الرحمان صابری، بلال سلیم قادری، شاہد غوری، مفتی خالد کمال، مولانا احمد ربانی، ثروت اعجاز قادری، مفتی تاج الدین نعیمی، سید محمد علی شاہ اور کراچی کے تمام نمائندہ علماء کرام، خطباء اعظام جو عجلت میں اپنے اپنے علاقوں سے نماز تراویح کو ختم کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے، ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ کالعدم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن کالعدم ہو جائے گا اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ تاریخ نہ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کربناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ
पाकिस्तानी तारिकीन वतन के फ़ोन आ रहे हैं और वो बेहद मुस्तरब हैं। हमें बताया गया है कि बरतानिया में मंगलता जुमेरात पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं और इस दौर को अज़ाब इलाही से ताबीर कर रहे हैं। ख़वातीन फ़ोन कर रही हैं और धाड़े मार कर रो रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि मैदान में निकलें। हम अपने बच्चों समेत मैदान में आने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद हमने ताहाल सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया कि शायद हुकूमत होश के नाखुन ले और दरिंदगी को छोड़कर संजीदगी से मसले को हल करे, लेकिन ऐसी कोई अलामत नज़र न आई। पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और अज़ियत से दोचार किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा को ज़ाती मुचलकों पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं। इसके बग़ैर मसले के पुरअमन हल की तवक्को रखना खुशफहमी होगा। अगर इतने मज़ालिम ढाकर भी अहले इक़्तिदार के नफ्स अम्मारा को तस्कीन नहीं मिली तो मज़ीद अपना शौक़ पूरा कर लें। वक्त फ़ैसला करेगा और तारीख़ फ़ैसला करेगी और अल्लाह ताला की अदालत में आखिरी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करना जुर्म करार पाए और उस पर दहशतगर्दी के फतवे लगाए जाएं? हम शेख रशीद अहमद को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि फ़िरौनी लबो लहजे में धमकियां देना छोड़ दें। एक दिन ये इक़्तिदार चला जाएगा, लेकिन मुसलमानों के दिलों से तुम्हारी पैदा की हुई नफ़रत के दाग कभी नहीं मिटेंगे। और 2017 में इन लोगों का यही तर्ज अमल आपकी दादो तहसीन का मुस्तहिक था, क्योंकि तब इक़्तिदार पर कोई और फाइज था और आज जबकि खुद कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हो तो वही अमल तुम्हारी नज़र में दहशतगर्दी करार पाया। तुम्हारी जुल्म में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। इससे बड़ी मुनाफिकत और दोगलापन और क्या हो सकता है। तुम्हारे माजी के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जब तक ऐसा मुतनाज़े और मुनाफिक वज़ारत दाखिला पर फायज है, ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम सिंध की हद तक आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि सिंध के पुलिस थानों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम बंद किए जाएं और उनको फौरी तौर पर ज़ाती मुचलकों पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं, ताकि मसले के पुरअमन हल के लिए कोई काबिल अमल माहौल पैदा हो। आज रियासत मदीना का नारा शुहदाए नामूस रिसालत के खून से रंगीन है। वज़ीर मजहबी उमूर ने दीन और मसलुक को कुर्सी इक़्तिदार पर कुर्बान कर दिया है। उनको ये ज़िया का सौदा मुबारक हो। वफाकी वज़रा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो मुआहदा किया था और वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पर आकर जिसकी तौसीक़ की थी, उस पर अमल करना इतना दुश्वार नहीं था। उसमें तो ये लिखा था कि इस मसले को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फैसला पार्लियामेंट ने करना था, लेकिन अहले इक़्तिदार के मुक़द्दर में बेकसूर लोगों का नाहक खून लिखा था। सऊदी अरब के मुतालबे पर यमन में फ़ौजें भेजने का मसला भी
پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کل عدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی بامانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بالآخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا امتیاز مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تشریف لے آئے ہیں۔ عبدالجبار صاحب اور مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی اور مولانا عبدالجبار نقشبندی۔ خاموش سنو، بات سنو، پیغام جانے دو۔ مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی آ گئے ہیں۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ خاموشی سے پیغام سنیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے، اور صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے مطالبہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کل بند رکھا جائے۔ ہم تمام دکھی اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال پرامن ہے، پرامن رہیں، یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آخر میں بااختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے۔ اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا بری طرح سے پھٹ پڑے گا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے، اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں۔ ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ حب رسول، اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک، پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم دلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ہم قوم کے درمیان ہیں، ہم قوم کے درمیان رہیں گے، اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں۔ یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے
اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں منائی گئی، یہ تو دشمن کے لیے منائی گئی تھی۔ آج اس اسلحے کو، ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے، تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو نہ کبھی تم بجھا سکو گے، تمہارا اقتدار مٹ جائے گا، یہ شمع تا قیامت انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھی پیغام سنیے، پیغام سنیے، پیغام سنیے، ہمارے ساتھی کہہ رہے خاموشی سے ہیں، پیغام سنیے، پیغام سنیے، آواز بند کریں۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو بھی ایڈریس کریں، مگر ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جو پیمرا کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے طاقت کے مراکز ہیں جہاں سے پیمرا کو ہدایات ملتی ہیں، ہم ان کو پیغام سنیں، پیغام سنیں۔ اس لیے یہ نعرہ صرف تحریک کیمرے کے سامنے سے ہٹیے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صرف تحریک کا نہیں ہے، ہر مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک، تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خاموش۔ اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، اب تک ہماری خبروں کو دبایا گیا ہے، اب تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے یہاں آتے ہوئے اہل اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں، میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پیغام کو روکا جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے امن کی اپیل کریں گے؟ جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رکھتے ہیں ان کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پیغام کو نہ روکیں۔ یہ محمد زمان جعفری کو نام لیا؟ سید زمان علی جعفری، ہاں؟ زمان علی جعفری اور ابرار رحمانی۔ یہ زمان علی جعفری صاحب بھی مولانا خاموش، خاموشی سے سنیے، خاموشی سے سنیے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زمان علی جعفری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں پورے پاکستان سے۔ ابرار رحمانی صاحب، علامہ ابرار رحمانی بھی آ گئے، پورے پاکستان سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں۔ میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر واگا تک اور چمن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی ہڑتال میں آپ پرامن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، شٹر ڈاؤن ہڑتال میں آپ ناموس رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا قرض چکانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ معاملہ حل ہوا تو اگلی کال بعد میں دی جائے گی، جی؟ یہ معاملہ حل ہوا تو اگلی کال بعد میں دی جائے گی۔ اور ہم اہل اقتدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، انہیں ہم جلال الہی اور غضب الہی سے ڈراتے ہیں۔ اگر تمہاری جسارتیں نہ بند ہوئیں تو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیے، شہداء والسلام اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے شہداء پر فاتحہ ہو جاؤ۔